بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے متن عقیدۃ اہل سنت والجماعہ کی شرح کی مجالس جاری ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے تفصیل سے اس بارے میں بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح وہ قواعد ذکر کیے ہیں جو اسماء و صفات کے باب میں اہل سنت کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ آج سے فرشتوں کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے انشاءاللہ اس کو شیخ ذکر کریں گے۔ مؤلف کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِمَلَائِكَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُمْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وَأَنَّهُمْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور مکرمون، بڑے معزز فرشتے ہیں، بڑے معزز اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کام کو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتاب و سنت کے اندر، وحی کے اندر فرشتوں کے بہت سارے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اہل سنت اور اسی طرح بہت سارے دیگر گروہ جو کہ اہل سنت میں شامل نہیں ہیں وہ بھی فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، اور اہل سنت کا فرشتوں کے بارے میں اختلاف صرف فلاسفہ کے ساتھ ہے جنہوں نے فرشتوں کی حقیقت کے بارے میں اہل سنت سے اور مسلمانوں سے اختلاف کیا ہے، ورنہ اکثر اہل بدعت کے ہاں بھی فرشتوں کے وجود کے بارے میں اہل سنت سے کوئی جوہری اختلاف نہیں ہے۔ اسی لیے عموماً کتب عقائد میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یا تقدیر کے بعض مسائل میں یا ایمان کے مسائل میں علماء تفصیل سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ابواب ہیں جن میں کچھ اختلاف امت کے اندر واقع ہوا ہے، لیکن فرشتوں پر ایمان کے ابواب میں بہت زیادہ تفصیل ذکر نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ وہ باب ہے کہ جس میں امت میں کوئی بہت بڑا جوہری اختلاف نہیں ہوا۔ تو بہرحال مؤلف رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اہل سنت کے عقیدے میں سے ہے کہ وہ فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان بالغیب میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں خبر دی ہے۔ کتاب و سنت میں فرشتوں کے بارے میں بے شمار نصوص موجود ہیں، اور یہ وہ حقائق ہیں کہ جو انسانی مشاہدے سے ماوراء ہیں۔ انسان اپنی حواس کے ذریعے، اپنی آنکھوں کے ذریعے ان کا ادراک نہیں کر سکتا، ان کو محسوس نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی خبر دی ہے تو ان پر ایمان لانا یہ مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر جو ہے وہ فرشتوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت تو مؤلف رحمہ اللہ نے سورہ انبیاء کی آیات ذکر کی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بڑے معزز بندے ہیں، اور اسی طرح لا يسبقونہ بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ یہ بلا وجہ کسی کی سفارش اللہ کے سامنے نہیں کر سکتے مگر صرف اسی کی کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بعض جگہوں پر بھی فرشتوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، جیسا کہ سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے اوصاف بیان کیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم پر مقرر کر رکھا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور کئی جگہوں پر فرشتوں کے اوصاف کو ذکر جو ہے وہ کیا ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں خلقہم اللہ تعالی من نور، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، فقاموا بعبادتہ وانقادوا لطاعتہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مطیع رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ اور یہ فرشتے جو ہیں یہ نور سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے، اور یہ ارواح ہیں، یعنی کہ جس طرح انسان جو ہے وہ روح اور جسم دونوں سے مل کر بنا ہے، لیکن جنات اور شیاطین اور فرشتے یہ اس طرح کی
ان کا حصی وجود اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح انسانوں کا جسد اور انسانوں کا جسم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مخلوقات، ان کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح شیاطین ہیں، جنات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خلقت الملائکۃ من نور، جو فرشتے ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وَخُلِقَتِ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جو جنات ہیں ان کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم کو اس چیز سے تخلیق کیا گیا ہے کہ جس کا تمہیں بتا دیا گیا ہے، جس کی صفت جو ہے وہ تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، یعنی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ پھر مؤلف فرماتے ہیں کہ حجبہم اللہ عنا فلا نراہم، یہ جو فرشتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے پردے میں رکھا ہوا ہے اور ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ وربما کشفہم لبعض عبادہ، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے لیے ان کو کھول دیتا ہے، یعنی کہ ان کو دیکھنا جو ہے وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ممکن بنا دیتا ہے، جیسا کہ فقد رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علی صورتہ، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، لہو 600 جناح، ان کے 600 پر تھے، قد سد الافق، اور انہوں نے افق کو جو ہے وہ گھیر لیا تھا، افق کے اوپر جو ہے وہ چھائے ہوئے تھے۔ وتمثل جبریل لمریم بشرا سویا فخاطبته وخاطبها، اور اسی طرح جبریل ایک انسان کی صورت میں مریم کے پاس آئے اور مریم ان سے ہم کلام ہوئیں، وہ مریم سے ہم کلام ہوئے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح وَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَعِنْدَهُ الصَّحَابَةُ بِصُورَةِ رَجُلٍ لَا يُعْرَفُ وَلَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، اسی طرح جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پاس اس حال میں آئے کہ اس شخص کی طرح کہ جس کو کوئی جانتا نہیں تھا اور جس پر جو ہے وہ سفر کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، اور آپ کا لباس شدید سفید تھا اور آپ کے بال جو ہے وہ بہت سیاہ تھے۔ فجلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی کے پاس اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے جس طرح نماز میں بیٹھا جاتا ہے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے یا اللہ کے نبی کے رانوں پر ہاتھ رکھ کے، خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخاطبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اور وہ اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ انہ جبریل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خبر دی کہ یہ جبریل تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو دکھا دیتا ہے، اور فرشتے انسانی شکل و صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں اور بندوں کے پاس آ سکتے ہیں، جس طرح کہ مریم کے قصے میں اور اس حدیث جبریل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبریل کو انسانی شکل میں جو ہے وہ بھیجا۔ پھر مؤلف کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لِلْمَلَائِكَةِ أَعْمَالًا كُلِّفُوا بِهَا، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتوں کے بعض ایسے اعمال ہیں، بعض ایسی ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ جن کا ان کو مکلف بنایا گیا ہے۔ فَمِنْهُمْ جبریل الْمُوَكَّلُ بِالْوَحْيِ، ان میں سے جبریل ہیں جن کی ذمہ داری وحی کو نازل کرنے کی ہے۔ يَنزِلُ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، یہ جبریل جو ہیں یہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے، ان کے ساتھ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ وہی جو ہے وہ اپنے اس بندے پر نازل کرتا ہے اپنے انبیاء اور رسل میں سے۔ وَمِنْهُمْ مِيكَائِيل الْمُوَكَّلُ بِالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ، اور انہی فرشتوں میں سے میکائیل بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بارشوں کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے، اور ان دونوں فرشتوں کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ذکر کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، اور اسی میں دوسری قراءت جو ہے وہ میکائیل ہے، اور اسی طرح جبرائیل کی قراءت بھی قراءات کے اندر موجود ہے۔ تو یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو بارشوں کو نازل کرنے کی ذمہ داری ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَمِنْهُمْ اسرافیل، اور انہی فرشتوں میں سے ایک اسرافیل ہیں، الموکل بالنفخ فی الصور حین الصعق والنشور، یہ وہ فرشتہ ہے کہ جس کی ذمہ داری سور پھونکنے کی ہے، حین الصعق والنشور، اور یہ سور پھونکنا یہ 2 مرتبہ ہے، نفختان،
ایک ہے نفخۃ الصعق، ایک پہلا سور پھونکا جانا ہے کہ جس پر تمام مخلوق جو ہے وہ مر جائے گی، وہ جو ہے وہ بے ہوش ہو کر جو ہے وہ گر جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو یہ تمام مخلوق کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ سور پھونکنا یہ اسرافیل کی ذمہ داریوں میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب گر پڑیں گے۔ اور ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، لوگ دوبارہ سے جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو ایک نفخہ اولا جو ہے وہ نفخۃ الصعق ہے کہ جس میں تمام لوگ جو ہے وہ گر پڑیں گے، اور جو دوسرا نفخہ ہے وہ نفخۃ النشور، دوبارہ اٹھائے جانے والا سور ہے۔ تو یہ سور پھونکنا جو ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ایک جس طرح کسی جانور کا سینگ ہوتا ہے اس طرح کا ایک باجا ہے، یا جس کو بجایا جائے گا، اور جس کی آواز جو ہے وہ اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ مخلوق جو ہے وہ مر جائے گی۔ وَمِنْهُمْ، اور انہی فرشتوں میں سے ملک الموت بھی ہیں، الموکل بقبض الارواح عند الموت، جن کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ موت کے وقت روحوں کو قبض کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی اور مددگار اور اعوان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح کہ قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے ملک الموت، جس کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے، تمہارے بارے میں اس کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مزید فرشتوں کا بھی ذکر کیا کہ توفتہ رسولنا وہم لا یفرطون، تو ملک الموت کے ساتھ بھی اس کے اعوان اور انصار دیگر فرشتے ہوتے ہیں، جن میں سے بعض کا تذکرہ جو ہے وہ بعض احادیث کے اندر بھی موجود ہے، جو روح کو لیتے ہیں اور روح کو اس کے اچھا یا برا ہونے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس کو لپیٹتے ہیں، اس کو اوپر لے کر جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جن کی تفصیل کتب سنت کے اندر، احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جو ملک الموت ہیں، ان کے نام کے حوالے سے مشہور یہ ہے کہ ان کا نام عزرائیل ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کتاب و سنت میں عموماً ان کا جو نام ذکر ہوا ہے وہ ملک الموت ہی ذکر ہوا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَلَكُ الْجِبَالِ الْمُوَكَّلُ بِهَا، فرشتوں میں سے ہی ایک فرشتہ وہ بھی ہے کہ جس کی ذمہ داری پہاڑوں پر لگائی گئی ہے، جو پہاڑوں کا ذمہ دار ہے، اور جس کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طائف کے سفر کے واقعے میں موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ان اللہ قد سمع قول قومک لک وما ردوا علیک وقد بعث اللہ الیک ملک الجبال لتأمرہ بما شئت فیہم، اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں سن لی ہیں کہ آپ نے اپنی قوم کو کیا کہا اور انہوں نے کیا جواب دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ جو ہے وہ بھیجا ہے، اب آپ اس کو جو چاہیں آپ حکم دے دیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جس کی ذمہ داری پہاڑوں پر اللہ رب العزت نے لگا رکھی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ، انہی میں سے ایک فرشتہ مالک ہے جو کہ جہنم کا داروغہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، یہ کفار جو ہے وہ اس کو پکار کر کہیں گے اے مالک دعا کرو کہ ہمارا رب ہمیں موت دے دے۔ اور اسی طرح یہ جو مالک ہے اس کے ساتھ مزید جہنم کے خزانہ، جہنم کے داروغے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اس کا مطلب ہے کہ خازن جہنم صرف ایک نہیں ہے بلکہ ان کی تعداد ایک سے زائد ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور ان کی تعداد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں کیا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19، اللہ تعالیٰ نے جہنم پر 19 داروغے جو ہے وہ مقرر کر رکھے ہیں۔ ان کا عدد وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، باقی ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی جسامت کتنی ہے، ان کی قوت کتنی ہے، اور ان کی کیفیت کی تفصیل کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں خبر نہیں دی۔ تو ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جہنم پر جو ہے وہ 19 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ مُوَكَّلُونَ بِالْأَجِنَّةِ فِي الْأَرْحَامِ، اور اسی طرح بعض فرشتے ایسے ہیں جو ماؤں کے پیٹ میں موجود جو حمل ہے، جو بچے ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کے ذمہ دار ہیں، جیسا کہ احادیث کے اندر
تفصیل موجود ہے کہ ثم یبعث اللہ ملکا فیؤمر باربع کلمات ویقال له اکتب عملہ ورزقہ واجلہ وشقی او سعید۔ اللہ تعالیٰ جب 4 مہینے بعد بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو فرشتے کو بھیجتا ہے، جیسا کہ حدیث میں تفصیل موجود ہے۔ وآخرون موکلون بحفظ بنی آدم، اور فرشتوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے رکھی ہے، جیسا کہ سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آگے پیچھے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح وَآخَرُونَ مُوَكَّلُونَ بِكِتَابَةِ أَعْمَالِهِمْ، بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اعمال کو نوٹ کرنے کی ذمہ داری دے رکھی ہے۔ لِكُلِّ شَخْصٍ مَلَكَانِ، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ایسے ہیں کہ جو عن الیمین وعن الشمال قعید، جو اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو کچھ بھی بولتا ہے تو ایک تیار فرشتہ جو ہے وہ اس کو نوٹ کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اسی طرح وآخرون موکلون بسؤال المیت بعد الانتہاء من تسلیمہ الی مثواہ، بعض فرشتے ایسے ہیں جو کہ مرنے کے بعد اور انسان کے دفن کر دیے جانے کے بعد اس سے سوال کرنا جن کی ذمہ داری ہے۔ یأتیہ ملکان یسألانہ عن ربہ ودینہ ونبیہ، تو 2 فرشتے اس میت کے پاس آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر اس سے اس کے رب کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اس کے نبی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، جمع دیتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور اس موقع پر بھی، آخرت میں بھی، کہ جب فرشتے اس سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے قدم اللہ تعالیٰ پھسلا دیتا ہے، اور جو ظالم ہیں ان کو درست جواب سے ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ ان 2 فرشتوں کو جو کہ قبر میں آ کر انسان سے سوال کرتے ہیں، ان کو منکر اور نکیر کہا گیا ہے، جیسا کہ بعض احادیث کے اندر ان دونوں کے نام کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح بعض فرشتے ایسے ہیں وَمِنْهُمْ الْمَلَائِكَةُ الْمُوَكَّلُونَ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، اور بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اہل جنت کو سلام کہیں گے، اور اہل جنت کو وہ جب بھی ملیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الرعد میں يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، ان پر ہر جانب سے وہ داخل ہو کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو اس صبر کی وجہ سے کہ جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، کتنا اچھا بدلہ ہے، کتنی بہترین جزا ہے اس صبر کی جو تم دنیا کے اندر کرتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض فرشتوں کا وجود جنت کے اندر بھی ہے جو کہ جنتیوں کو سلام کرنے پر مامور ہے۔ اور اسی طرح وقد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خبر دی ہے کہ ان البیت المعمور فی السماء يدخلہ وفی روایت یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک ثم لا يعودون الیہ آخر ما علیہم، کہ آسمان میں بیت المعمور جو ہے اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں یا اس میں نماز پڑھتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ ان کی باری نہیں آتی اور دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ بیت المعمور میں آ کر جو ہے وہ نماز ادا کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سلسلہ کب سے جاری ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے، اور جب سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خبر دی ہے، اس سے پہلے سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور نہ جانے کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اور یہ خاص طور پر یہ فرشتے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے کہ جو اتنی کثرت کے ساتھ ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اور ان کی خلقت وہ اتنی بڑی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور انسان اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ آپ تصور کیجئے کہ ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے داخل ہونے کی نوبت نہیں آتی۔ اور اسی طرح اور بہت ساری نصوص سے بھی ہمیں فرشتوں کی کثرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، بہت ساری نصوص سے ہمیں فرشتوں کی بڑی بڑی جسامتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اور انسان اگر اس بات کا تصور کرے اور پھر انسان سوچے کہ اللہ رب العزت جس نے ان کو تخلیق کیا ہے
اور وہ اللہ رب العزت کے جس کی یہ اطاعت کرتے ہیں، اور یہ فرشتے جس کی عبادت سے بالکل تھکتے نہیں ہیں اور جس کی عبادت میں ہر وقت لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے جو ہیں جو کہ صرف اس چیز پر معمور ہیں کہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ سجدے میں ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ رکوع میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اتنی بڑی بڑی مخلوق اور اتنی بڑی تعداد میں تو اللہ رب العزت کی کبریائی کا اور اس کی طاقت کا اور اس کی قدرت اور اس کی بادشاہت کا کیا عالم ہوگا۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے جو لشکر ہیں ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ان فرشتوں کی تعداد اس کو اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں اہل سنت کے عقیدے کا اختصار کے ساتھ خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت نے مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں، اور ان میں سے جن فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے ان پر ہم تفصیل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور جن کے بارے میں تفصیل ہمیں نہیں بتائی ان کے بارے میں ہم اجمالی طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن فرشتوں کے بارے میں ان کے نام بتائے گئے ہیں یا ان کی جو صفات بتائی گئی ہیں یا جن کا کوئی عدد بتایا گیا ہے، ان چیزوں پر تفصیل کے ساتھ، ان کی ان صفات پر، ان کے اس عدد پر اور ان کی اس جو تفصیل ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور باقی اجمالی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی ذمہ داریوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کے بارے میں خبر دی ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم انبیاء کے بارے میں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کے بارے میں بات کریں گے کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔